انسانوں کے نام افزار ریحان، نئی نسلوں کی بربادی کا ذمہ دار کون؟ یونان کے قریب سمندر میں کشتی ڈوبنے سے کوئی 300 کے قریب پاکستانی نوجوان اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کشتی میں کوئی 750 لوگ سوار کیے گئے تھے، جن میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی، اور انہیں ٹھہرایا بھی نچلی منزل میں گیا تھا۔ دیگر لوگوں میں مصر، شام اور لیبیا کے شہری تھے، اور کشتی کی صلاحیت سے ڈبل لوگ اس میں ٹھونسے گئے تھے۔ اس طرح کی تباہی کا یہ کوئی پہلا یا آخری سانحہ نہیں ہے۔ اس سال مارچ میں بھی اسی روٹ پر یونان کے قریب ایسے ہی کشتی الٹنے سے 50 سے زیادہ پاکستانی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ یونان میں ہمارے صحافی دوست اشتاق نذیر چودھری کے بقول اس نوع کے چھوٹے موٹے سانحات تو آئے روز کا معمول ہیں۔ اب چونکہ اکٹھی ہلاکتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس لیے شور بھی زیادہ اٹھا ہے، بلکہ خود یونان کے اندر عوامی سطح پر انسانی جانوں کے ضیاع پر بہت دکھ درد محسوس کیا گیا ہے، اور یونانی کوسٹ گارڈز پر بھی سخت تنقید ہوئی ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جتنی جانیں بچی ہیں یہ بھی یونانی حکومت کی کاوشوں سے ممکن ہوئی ہیں، اور یونان میں سرکاری طور پر 3 روزہ سوگ منایا گیا ہے۔ اشراق نذیر کے بقول یہ ایک معمول ہے کہ ہمارے پاکستانی نوجوان قانونی طور پر ترکی تک تو پہنچ جاتے ہیں، اس سے آگے بالعموم وہ دیگر یورپی ممالک تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر یونانی سرزمین یا سمندر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی کوشش میں بعض اوقات وہ یہاں پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اس سارے دھندے میں انسانی اسمگلروں یا ٹریول ایجنٹوں کا رول بہت گنونا ہے، جو بھاری رقوم بٹورنے کے چکر میں نوجوانوں کو اس نوع کی یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ ہم ان ہتھکنڈوں سے انہیں یورپین ممالک تک پہنچا دیں گے۔ یوں ان لوگوں نے جعلی پرمٹ ویزے تک بنوا لینے کا گھناؤنا دھندا بھی پھیلا رکھا ہے۔ جیسے کہ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں میں سے 8 کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1,87,00,000 روپے اپنے ایجنٹوں کو دیے تھے۔ اب تک لواحقین کی جتنی بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق 25 سے 35 لاکھ فی کس کے لحاظ سے ان ایجنٹوں کو ادائیگیاں کی گئیں۔ ظاہر ہے گھر والوں نے اپنی زمین، زیور یا مال مویشی بیچ کر یہ بھاری رقوم اکٹھی کی۔ کئی ایسے بد نصیب بھی تھے جنہوں نے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے قرض اٹھا کر یہ رقوم فراہم کی، ان وعدوں کے ساتھ کہ ہمارا بچہ یورپ میں کمائی کرے گا تو یہ قرضہ اتار دیں گے۔ غلطیاں یا حماقتیں جن کی بھی تھیں، اب اتنے بڑے سانحے کے بعد ان کے لواحقین پر جو بیت رہی ہے ان کا دکھ درد قابل فہم ہے، اور پھر زندگی تو انمول ہے جسے کسی بھی صورت اس نوع کے رسک میں نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ مجھے دل کے ساتھ درویش کا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے انسانی المیہ کا مجرم کسے گردانا جائے، اس کا دوش کس پر دھرا جائے؟ مانا کہ ہمارے دیگر مسلم ممالک کے شہری بھی اس سانحے میں ہلاک ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بالخصوص انسانی بربادی میں سب سے بڑھ کر آگے رہتے ہیں؟ جن ممالک کے اندرونی خدشات یا جنگی صورتحال کی وجہ سے حالات خراب ہیں، جیسے کہ سیریا، سوڈان، افغانستان، لیبیا یا عراق وغیرہ، وہ تو پھر بھی قابل فہم ہے۔ پاکستان میں تو الحمدللہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، نہ کسی بیرونی طاقت نے یہاں کوئی حملہ کر رکھا ہے، پھر ہمارے پاکستانی آخر کیوں پاکستان سے بھاگ جانا چاہتے ہیں؟ درویش اپنے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے پاسپورٹ آفس گیا تو نوجوانوں کی لمبی لائنیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہاں بتایا گیا کہ اس 1 سال میں قانونی طور پر کوئی 10 لاکھ کے قریب پڑھے لکھے ہنرمند پاکستانی اپنا ملک چھوڑ کر یورپ، امریکہ یا کینیڈا جا بسے ہیں۔ جو نوجوان قانونی طور پر نہیں جا سکتے، وہ تعلیم یا ہنر نہیں رکھتے، وہ یہاں کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کی بجائے مغربی ممالک پہنچنا اپنا خواب کیوں سمجھتے ہیں؟ آخر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ درویش کے اپنے بچے چھوٹی عمر میں ہی یورپ جا بسے ہیں، اور خود اسے بھی شاید زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ وہ اپنی نوعمری میں یورپ کیوں نہ چلے گیا، اپنی زندگی یہاں کیوں برباد کی۔ ہمارے پورے سماج کو سوچنے کے لائق سوال ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہے؟ کہ اس کی وجہ بہت ہماری حکومتوں کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے یہاں اچھی گورننس نہیں دی۔ انہوں نے اچھی گورننس کیوں نہیں دی کہ ہم لوگ اتنے برے ہیں؟ آخر ہم لوگ اتنے برے کیوں ہیں؟ 5 صدی قبل ہم یونائٹڈ انڈیا کا جزو لا ينفک تھے، جیسے انڈین تھے ویسے ہی ہم تھے، بلکہ ہم خود بھی تو انڈین ہی تھے۔ آج انڈیا کی اتنی بڑی آبادی ہے، ہم سے بھی کئی گنا زیادہ، آخر ان کی کشتیاں یونان کے قریب کیوں نہیں ڈوبتی ہیں؟ ان کے لوگ غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کے لیے جانوں پر کیوں نہیں کھیل رہے ہیں؟ وہ اگر جاتے بھی ہیں تو باوقار طریقے سے پڑھ لکھ کر یا کوئی ہنر سیکھ کر۔ اور کئی دوستوں نے بتایا کہ انڈین اکثر ملٹی نیشنل کمپنیوں میں باوقار عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ اکثر ان کی متاحتی میں کام کرتے پائے جاتے ہیں۔ دبئی میں اس درویش نے خود ملاحظہ کیا کہ انڈین ہندو اور پاکستانی مسلمان باہم بھائیوں کی طرح ایک اپارٹمنٹ میں مل جل کر ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ ہمارے پاکستانیوں کی دوستیاں اپنے عرب مسلمانوں سے اتنی نہیں ہیں جتنی ان ہمسایہ ہندو بھائیوں سے ہیں۔ ان سے جب یہ سوال کیا کہ ہم نے تو کہیں پڑھا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے مل جل کر نہیں رہ سکتے، اس پر ہر دو اطراف ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ابھی جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس میں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جو پاکستانی بھائی لقمہ اجل بنے ہیں، ان میں سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہادین کے زیادہ لوگ ہیں، لیکن ان سے بھی بڑھ کر ہمارے پاکستانی زیر کنٹرول کشمیر کے نوجوان ہیں جن کی ہلاکتوں کا بہت دکھ ہے۔ سوال یہ ہے
کہ ہم اپنے کشمیر کو آزاد جبکہ انڈین کشمیر کو مقبوضہ گردانتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ انڈین کشمیری بڑی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے انسانی حقوق تباہ ہو گئے ہیں، انڈین فورسز وہاں مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہمارا یہ پروپیگنڈا سچ ہے تو پھر یہ سب کچھ بیچ کر یورپ بھاگ جانے کا پلان انڈین زیر کنٹرول کشمیریوں کا ہونا چاہیے تھا۔ کشتی آزاد کشمیر والوں کی نہیں، انڈین کشمیر والوں کی ڈوبنی چاہیے تھی۔ علم و دانش والے بتا رہے ہیں کہ گھٹیا پروپیگنڈے کے تحت آپ لوگوں کے اذہان کو مسموم و مفلوج کیا گیا ہے۔ صورتحال اس سے قطعی مختلف ہے۔ ان کے کشمیر میں تعمیر و ترقی کے کام کہیں زیادہ ہو رہے ہیں، ان کی نئی نسلیں علم و ہنر کی طرف زیادہ راغب ہیں۔ اتنے ترقی یافتہ بڑے انڈین شہروں کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں ان کے کشمیری نوجوان حصول تعلیم کے لیے پہنچتے ہیں۔ ان کے کشمیر کا انفراسٹرکچر کہیں بڑھ کر بہتر ہے، جبکہ ہمارے زیر کنٹرول کشمیر میں خاک اڑ رہی ہے، کہیں صنعت یا ترقی کا کوئی رجحان ہی سرے سے نہیں ہے۔ حضور محض ایجنٹوں کو پکڑنے یا اپنے نوجوانوں کو برا بھلا کہنے یا کوسنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اصل سوالات اور اصل سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا۔ مسئلہ کرپشن یا انفراسٹرکچر کا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ریاست کا جو مجموعی ڈھانچہ تشکیل دے رکھا ہے اس کی بنیاد ہی منافرت پر ہے۔ جب آپ محض ایک مذہب کا ڈھول پیٹیں گے تو دیگر مذاہب سے منافرت ایک فطری عمل ہوگا جس کا بالآخر رد عمل بھی آئے گا۔ یوں آپ ایسی ہی تنگناؤں میں الجھ کر رہ جائیں گے جن میں اس وقت ہماری یہ مصنوعی طور پر کھڑی کی گئی قوم الجھی پڑی ہے، اور درویش پوری ذمہ داری سے ہی لکھے دیتا ہے اس نظریہ منافرت کے ساتھ یہ کبھی اوپر نہیں اٹھ پائے گی، محض سیکورٹی یا گیریزن سٹیٹ بن کر اپنے بچوں کو یوں ہی مرواتی رہے گی۔ لہذا درد مندانہ اپیل ہے کہ پون صدی قبل اگر کسی جذباتی پن میں یا کسی ایک ہستی کی حب جاہ کے کارن ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو اس پر کھلا مباحثہ ہونے دیں، مقدسات کی تنگناؤں کو کارنر کریں۔ زندگی میں ہر غلطی کی درستی ہو سکتی ہے۔ آج ہماری نئی نسل سخت مضطرب و پریشان ہے۔ اے اجتماعی شعور قوم، خدا را دارو کو سوچ ان کی بھی پریشان نظری کا۔ آج سوشل میڈیا پر بکثرت دکھایا جا رہا ہے کہ سن 47 میں ہم لٹ پٹ گئے پاکستان بنانے اور یہاں آنے کے لیے، اب لٹ پٹ رہے ہیں یہاں سے جانے کے لیے۔ یہی اس المیے کی جڑ ہے۔